یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مبارک مہینہ کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، بے شمار فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ یہ رات بڑی خیر و برکت اور مغفرت والی ہے، لیکن چونکہ یہ رات سال بھر میں صرف اور صرف ایک بار آتی ہے، اس لیے اس کی قدر و منزلت اور عظمت سے تقریباً اکثر لوگ ناواقف رہتے ہیں۔ یوں تو ہم لوگ اپنے تمام دینی امور میں غفلت و کوتاہی کا شکار رہتے ہیں، لیکن ایسی عظیم برکتوں اور رحمتوں والی رات سے لاپرواہی برتنا یقیناً بڑی تباہی اور خسارے کی بات ہے۔ میرے عزیزوں، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی برکت سے اس امت پر بے شمار احسان فرمائے۔ ان میں ایک بڑا احسان یہ فرمایا کہ شعبان جیسا مبارک مہینہ اور اس مہینے کی 15ویں شب بھی، جس کو شب برات کہا جاتا ہے، باری تعالیٰ اس رات میں اپنی سخاوت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اپنی کرم فرمائی اور بخشش کو عام کر دیتے ہیں، تاکہ میرے گنہگار بندے اپنے تمام تر گناہوں سے پاک ہو جائیں، تاکہ میرے گنہگار بندے اپنے تمام گناہوں سے پاک ہو جائیں اور میرے حضور ندامت کے آنسو بہا کر رحمت و کرم کے خزانے لوٹ دیں۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کو قیام کیا کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ اللہ تعالی 15ویں شب کو غروب آفتاب کے بعد آسمان دنیا کی طرف تمام رحمتوں کو متوجہ فرما کر یہ آواز دیتے ہیں، ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ کیا فرماتے ہیں؟ ہے کوئی معافی مانگنے والا جو مجھ سے معافی مانگے اور میں اس کو معاف کر دوں؟ ہے کوئی روزی چاہنے والا جو مجھ سے رزق طلب کرے اور میں اس کو رزق دوں؟ ہے کوئی مصیبت زدہ جو مجھ سے مصیبت دور کرنے کے لیے کہے اور میں اس کی مصیبت دور کر دوں؟ اسی طرح صبح صادق تک آوازیں دیتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کا چوتھائی حصہ گزر جانے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا، اے محمد سر اٹھا۔ میں نے سر اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھا تو جنت کے تمام دروازوں کو کھلا ہوا پایا۔ پہلے دروازے پر ایک فرشتہ کھڑا ہوا پکار رہا تھا، جو شخص اس رات میں رکوع کرتا ہے اسے خوشخبری ہو۔ کیا فرمایا؟ جو شخص اس رات میں رکوع کرتا ہے اسے خوشخبری ہو۔ دوسرے دروازے پر فرشتہ ندا دے رہا تھا، جو شخص اس رات میں سجدہ کرتا ہے اسے خوشخبری ہو۔ تیسرے دروازے پر فرشتہ کہہ رہا تھا، جس نے اس رات میں دعا کی اسے خوشخبری ہو۔ چوتھے دروازے پر فرشتہ کہہ رہا تھا، جس نے اس رات میں ذکر کیا اسے خوشخبری ہو۔ پانچویں دروازے پر فرشتہ بول رہا تھا، جس نے اس رات میں خوف خدا سے آہذاری کی اسے خوشخبری ہو۔ چھٹے دروازے پر فرشتہ کی صدا تھی، اس رات میں تمام سچے مسلمانوں کو خوشخبری ہو۔
7वें दरवाजे का फरिश्ता यूं मुनादी था, अगर कोई सवाल करता है तो करे, उसका सवाल पूरा किया जाएगा। 8वें दरवाजे का फरिश्ता यूं मुखातब था, है कोई जो बख्शिश की दरख्वास्त करे और उसकी दरख्वास्त कबूल कर ली जाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये दरवाजे कब तक खुले रहेंगे? उन्होंने जवाब दिया, रात के अव्वल हिस्से से लेकर सुबह सादिक तक। फिर फरमाया, ऐ मोहम्मद, अल्लाह ताला इस रात में दोज़ख की आग से इतने बंदों को निजात देता है जितने कबीले कल्ब की बकरियों के बाल हैं, जितने कबीले कल्ब की बकरियों के बाल हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, इस रात की बहुत फजीलतें। इन रवायात से इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो जाता है कि ये रात बड़ी बरकतों वाली और रहमतों वाली रात है। खुश नसीब है वो लोग जिनको इस रात में इबादत करने और तमाम गुनाहों पर नियामत के आंसू बहाने की तौफीक नसीब हो, क्योंकि आज की रात परवरदिगार आलम का दरबार सिर्फ बंदों को माफ़ करने और बंदों के सवाल पूरा करने के लिए लगता है। परवरदिगार आलम की अता और बख्शिश का क्या ठिकाना अपने बंदों से इस कदर मोहब्बत करता है कि अपने बंदों को माफ़ करने के लिए बिन बुलाए उनके दरवाजे पर दस्तक देता है और कहता है कि मेरे बंदे मुझसे मांग। क्या फरमाता है, मेरे बंदे मुझसे मांग, मैं तेरी ज़रूरत को पूरा करने के लिए तेरे करीब आया।